نواز پہلے تو بے ضابطگیوں کا ذکر کیجئے ذرا۔ دیکھیں جی، بے ضابطگیاں جو ہیں وہ 3-4 ایسی جگہ ہیں جہاں پر بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو ریپیئر اینڈ مینٹیننس جو بلڈنگز ہے اس میں بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹیچنگ سٹاف تھا اس کو بغیر شورٹی بانڈ لیے، جو کہ بہت ضروری تھا، لوگوں کو جو ہے وہ باہر ہائر ایجوکیشن کے لیے PhD اور ایم فل کرنے کے لیے جو ہے وہ باہر بھیجا گیا، لیکن ان سے شورٹی بانڈ جو ہے وہ نہیں لیے گئے۔ اس کے علاوہ کچھ سٹاف جو ہے اس کو بھرتی بھی کیا گیا، لیکن اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ نہیں دی گئی۔ جب ایڈورٹیزمنٹ نہیں دی جاتی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے من پسند لوگوں کو جو ہے وہ بھرتی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم چونکہ NCA کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں اس بات کو بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا کہ NCA جو ہے یہ ایک تاریخی ادارہ ہے جس میں پڑھنا جو ہے وہ لوگوں کا خواب ہوتا ہے۔ یہ قیام پاکستان سے قبل جو ہے وہ پاکستان کو ورثے میں ملا تھا۔ بالکل نیشنل کالج آف آرٹس کی ایک ہسٹری رہی ہے، ایسا ہی ہے، اور اس نے نیشنل کالج آف آرٹس نے بڑے نامور لوگ جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں۔ تو اس طرح کی بے ضابطگیاں سامنے آنا یہ ایک ان کی جو انتظامیہ ہے اس پر جو بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگر ہم ابتدائی طور پر بات کریں کہ جو انہوں نے 15 لوگ جو بغیر شورٹی بانڈ لیے بیرون ممالک بھیجے اسٹڈی کے لیے، اس پر بات کریں تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 4.5 کروڑ روپے جو ہے ان کو مینشن کیا گیا کہ یہ ارریگولر جو ہے وہ ایکسپینڈیچر ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم شورٹی بانڈ ایگریمنٹ کی کلاس 10 کی بات کریں تو اس میں یہ بات جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی شخص اسکالرشپ پر باہر جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بعد 6 مہینے بعد اپنے اسٹڈی ورک کی جو رپورٹ ہے وہ اپنے سپروائزر کے ذریعے اپنے کالج میں جمع کروائے۔ اس کے علاوہ اگر کلاس 12 کی بات کریں تو وہ یہ کہتی ہے کہ گریڈ 17 یا اوپر کے کوئی ایسا افسر جس کی 5 سال سے زیادہ سروس رہتی ہو اس کی شورٹی جو ہے وہ لینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کلاس 13 جو ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو شورٹی لی جاتی ہے وہ اس شہر کے جو سب رجسٹرار ہے اس کے پاس اس کی رجسٹریشن بھی ضروری ہے۔ لیکن NCA جو ہے اس نے یہ NCA کی جو انتظامیہ ہے اس نے یہ تینوں کام نہیں کیے اور لوگوں کو جو اپنے 15 لوگ جو ہیں ان کو بیرون ممالک بھجوایا۔ اگر ہم ان کا ذکر کریں تو اس میں زنیرہ بطول جو ہیں ان کو PhD کے لیے، آمنہ اعجاز جو ہیں ان کو بھی PhD کے لیے بیرون ملک جو ہے وہ اسٹڈی لیز گرانٹ کی گئی۔ اس کے علاوہ آمنہ قریشی ہیں، حفصہ امتیاز ہیں، ان کو بھی بیرون ممالک جو ہے وہ PhD کے لیے بھجوایا گیا۔ ان کے علاوہ اجمل حسین ہیں، ان کو بھی اسٹڈی لیو کے لیے جو ہے وہ ایم فل اور ماسٹر کی ڈگری کے لیے بیرون ممالک بھجوایا گیا۔ جویریہ ہیں، ان کو بھی اسٹڈی لیو کے لیے جو ہے وہ باہر بھجوایا گیا۔ اس طرح غزالہ رئیس ہیں، ان کو ایکس پاکستان کے لیے لیو پر جو ہے وہ سمر سکول کے لیے باہر جانے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی۔ ظفر اقبال صاحب ہیں، ان کو ایکس پاکستان لیو کے لیے جو ہے وہ شارٹ کورس کے لیے باہر بھیجا گیا۔ اس طرح رضا فاطمہ ہے، ان کو بھی ایکس پاکستان لیو جو دی گئی اور ان کو ریزیڈنسی کی مد میں جو ہے وہ دی گئی۔ اس کے علاوہ قاسم نعیم ہے اور اقصیٰ اختر خان ہیں، ان کو بھی باہر جو ہے وہ بھجوایا گیا اسٹڈی لیو کے لیے۔ ٹیچنگ سٹاف ممبران ہیں جن کو باہر بیرون ملک بھیجا گیا؟ یہ 15 لوگ ہیں جن کو مختلف اوقات میں جو ہے وہ باہر بھجوایا گیا ہے، لیکن اس پر جو ہے وہ کسی قسم کی جو شورٹی بانڈ لینے ہوتے تھے وہ بالکل نہیں لیے گئے، نہ کسی قسم کے کوئی گارنٹی لی گئی ہے، بلکہ بتایا یہ گیا رپورٹ میں کہ 2 جو وٹنسز تھے ان کے سائن کروا کر ان لوگوں کو جو ہے وہ باہر بھجوایا گیا، اور جو شورٹی بانڈ ایگریمنٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جس پر آڈٹ نے جو ہے بڑا آبجیکشن ریز کیا ہے کہ جب رولز موجود ہیں، شورٹی بانڈ ایگریمنٹ موجود ہے، اس کے مطابق گریڈ 17 بالکل جیسا کہ نواز آپ نے ابھی ذکر کیا کہ نیشنل کالج آف آرٹس ایک تاریخی ادارہ ہے، تو اتنی بے ضابطگیاں سامنے آ گئیں، کیا وجہ ہے؟ کیا اس وقت ان بے ضابطگیوں کا انکشاف نہیں ہوا؟ دیکھیں، جو مینجمنٹ ہوتی ہے جب وہ چیزیں کاری ہوتی ہے تو وہ تو اپنی مرضی کاری ہوتی ہے۔ اکثر ہماری جو یونیورسٹی ہیں وہاں پر یہ مسائل ضرور آتے ہیں کہ جو وہاں پہ وائس چانسلرز ہیں، انفارچونیٹلی وائس چانسلرز کو اختیارات ہی اتنے زیادہ دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں پر جو ہے وہ ٹیچنگ سٹاف بھرتی کرتے ہیں، وہاں پر دیگر ان کے پاس اتنے فنڈز ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جو ہے مربی کام کے لیے ان فنڈز کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی من مانیاں کرتے ہیں تو اس پر جب آڈٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ غلط کی گئی ہیں۔ تو اس طرح یہ جو تاریخی ادارہ ہے اس کی بھی جو اس وقت کی ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے یہ چیزیں اپنی مرضی سے کی۔ بظاہر تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کس نے پوچھنا ہے اور ہم باقاعدہ ایک قاعدے اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن جب آڈٹ ٹیم آئی، آڈٹ ٹیم نے ان سے یہ ساری چیزیں مانگی، حقائق مانگے کہ آپ نے یہ جو چیزیں جو اخراجات کیے ہیں یہ کس مد میں کیے ہیں، اس کا جو ڈیٹا ہے آڈٹ ٹیم سب سے پہلے جس پیرے کو وہ کرنا شروع کرتی ہے اس پہ وہ اس چیز کو اسٹڈی کرتی ہے کہ لا کیا کہتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ چیزیں کی، ایکس پاکستان لیو اور دیگر جو لیو تھیں ان پر جو لوگ باہر گئے، جب انہوں نے ان چیز کو اسٹڈی کیا کہ کیا ان لوگوں سے شورٹی بانڈ، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پاکستان میں ایک بڑا ایشو ہے کہ کیا شورٹی بانڈز جمع کروانا بہت ضروری ہوتے ہیں؟
شورٹی بانڈ اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ بات دیکھی ہے کہ کچھ لوگ جو پڑھنے کی غرض سے بیرون ممالک جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے. حکومت پاکستان ان پر ایک باری رقم خرچ کرتا ہے, لیکن وہ سرکار جو پاکستان کی سرکار ہے اس کے فنڈز اس کے ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ واپس نہیں آتے. تو اس لیے ان سے شورٹی لی جاتی ہے. گریڈ 17 یا اس سے اوپر کا ایک افسر جو ہے اس کو بطور گرانٹر لیا جاتا ہے کہ یہ تاکہ ان کو پابند کر سکیں کہ یہ لوگ جن کو ہم اسٹڈی لیو کے لیے ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر بھیج رہے ہیں, یہ وہاں سے ایکسپیرینس گین کر کے اچھی ایجوکیشن گین کر کے وہ ملک میں آ کے سرو کریں گے. تو یہ لوگ اس میں یہ تو نشاندہی نہیں کی گئی کہ یہ لوگ واپس نہیں آئے, شہری واپس آ گئے ہیں, لیکن ایگریمنٹ جو تھا, جو شورٹی بانڈ ایگریمنٹ تھا, اس کو NCA کی جو انتظامیہ ہے اس نے مکمل طور پر نظر انداز کیا. شورٹی بانڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ نہیں لیے گئے. اور تو نواز, اس سے قبل کوئی ایسے واقعات پیش آئے کہ جن لوگوں کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہو, ان میں سے لوگ واپس نہ آئے ہوں, کوئی کارروائی کی گئی ان کے خلاف تب؟ دیکھیں, بہت سارے لوگ پاکستان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ لوگ باہر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں, ہائر ایجوکیشن کے لیے گورنمنٹ ان کو اسکالرشپ دیتی ہے, ان پر اخراجات کرتی ہے, لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اچھی طرح وہاں سے ٹریننگ لے کے, ہائر ایجوکیشن لے کے, ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کے, وہاں کا جو نظام ہے اس کو سمجھ کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ چیزیں یہاں پہ آ کے کریں, تاکہ یہاں کا جو طالب علم ہے وہ بھی اچھی ایجوکیشن لے, وہ سیکھے اور وہ کمیونٹی کو اور اس ملک کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے سرو کر سکے. لیکن کچھ کیسز ایسے آئے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ واپس نہیں آتے, اسی لیے یہ شورٹی بانڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ رکھا گیا ہے تاکہ جو پیچھے کچھ لوگ, کچھ ایسے افسران بیٹھے ہوں, اس لیے گریڈ 17 اور اس سے ابو کے آفیسر کی یہ شرط رکھی گئی ہے تاکہ یہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ پابند کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جو اسٹڈی لیو پہ جا رہے ہیں وہ واپس آئیں گے. لیکن NCA کی انتظامیہ نے جو ایگریمنٹ تھا اس کو مکمل نظر انداز کیا اور جسٹ 2 وٹنسز جو گواہ تھے ان کو ان کے سائن لیے, جو گرانٹر تھے لینے تو ان کے سائن تھے, لیکن وٹنسز کے سائن لے کے. اس کا مطلب ہے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ تو انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا, اگر وہ بروقت کارروائی کرتی تو شاید ان لوگوں کو واپس لا بھی سکتی تھی. بالکل, انتظامیہ جو ہے ان کی جانب سے آڈٹ رپورٹ میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ان کی جانب سے مکمل طور پر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے, اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک مکمل جو ہے وہ ایک جامع رپورٹ تیار کی گئی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ جو NCA کی انتظامیہ ہے انہوں نے کچھ ٹیچنگ سٹاف بھرتی کیا. اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو ٹیچنگ سٹاف بھرتی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پر ایڈورٹیزمنٹ دینی پڑتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں عموماً یونیورسٹی میں ایسے ہوتا ہے کہ جو وائس چانسلرز ہیں وہ بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے لوگوں کو جو ہے وہ بھرتی کر لیتے ہیں. اس میں کچھ ان کے اپنے من پسند لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو انہوں نے نوازنا ہوتا ہے, تو ان کو وہ بھرتی کر لیتے ہیں بغیر کسی ایڈ کے. اور جب NCA میں کچھ ایسی ہی صورتحال پیش آئی تو جب آڈٹ پیرا بنا تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو غیر ضروری طور پر لوگ جو ہیں بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے بھرتی کیے گئے ہیں, اس سے قومی خزانے کو جو ہے وہ بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے. کیونکہ کوئی بھی سرکاری کام ہوتا ہے اس کے لیے اوپن جو ہے وہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہونا ضروری ہے تاکہ میکسیمم لوگوں کو اس میں جو ہے وہ چانس مل سکے, زیادہ لوگ اپلائی کر سکیں اور اپنا حق جو ہے وہ لے سکیں. لیکن یونیورسٹیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو وائس چانسلرز ہیں وہ اپنا اختیار یوز کرتے ہوئے فنڈز جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں, لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں, اپنے عزیز و اقارب کو نوازتے ہیں. کچھ دیر سے اگر ہم دیکھا جائے تو گورنمنٹ جو ہے اس نے اس چیز پہ فوکس بھی کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو وائس چانسلرز کی منمانی ہیں ان کو کم کیا جائے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ ایسی یونیورسٹیاں یا وائس چانسلر ایسے سامنے آئے ہیں جو ہر چیز کو ایڈورٹائز کرتے ہیں. لیکن یہ جو NCA کی انتظامیہ ہے یہ پچھلے 3 سالوں میں ایسے کام انہوں نے کیے ہیں کہ بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو بھرتی کیا, جس سے خزانے کو جو ہے وہ بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے. اچھا نواز, اپنی خبر کے آغاز میں آپ نے باضابطیوں کا ذکر کیا جس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ پینشن کٹوتی کو منافع بخش اسکیموں میں انویسٹ نہیں کیا گیا, تو اس کی کیا وجہ ہے, اس کو کیوں وہاں پر انویسٹ نہیں کیا گیا؟ دیکھیں, NCA انتظامیہ نے جو اپنے امپلائیز تھے ان کو یہ حق دیا کہ اگر آپ پینشن کٹوتی کروانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم فنڈ میں جمع کروائیں گے اور اس سے آپ کو جو ہے وہ پروفٹ آئے گا. لیکن جو پینشن کٹوتی تھی وہ تو کی گئی, لیکن وہ جو کھلوانا تھا اکاؤنٹ فنڈز کا وہ نہیں کھلوایا گیا, جس وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ پروفٹ جو آنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. اس وجہ سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کنٹریبیوشن ہونی تھی اس کو وہ نہیں ہوئی اور باری جو ہے وہ
लोगों को जो है वो फ़ायदा जो होना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं हुआ और उसका बल्कि लोगों को जो है वो नुकसान हुआ है, क्योंकि इन्होंने ओपन ऑफ़र दी थी कि अगर आप इसको कराएंगे डिडक्ट इस पेंशन की अमाउंट को तो हम इस पर प्रॉफिट देंगे, और अगर नहीं करवाएंगे तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कुछ लोगों ने ये समझा कि हमारे पास जो इजाफी पैसे हैं उनको हम इस अकाउंट में रखवा देते हैं, पेंशन अकाउंट फ़ंड में, ताकि जो है हमें वहाँ से जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया, इस बात की भी निशानदेही की गई है ऑडिट रिपोर्ट में। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो वाइस चांसलर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से फ़ंड्स का जो है वो बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी कहा गया है कि जो बिल्डिंग्स की यहाँ पर मेंटेनेंस थी उस पर भी 4.5 करोड़ रुपए जो हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन उसकी भी प्रॉपर जो है वो ओपन टेंडर एक तो नहीं दिएगा। सबसे पहले तो ये था कि जब भी कोई आप सरकारी काम करवाते हैं, किसी बिल्डिंग की नई बिल्डिंग बनानी हो या उसकी मेंटेनेंस या रिपेयरिंग हो, तो सबसे पहले ओपन टेंडर दिया जाता है। फिर उसमें देखा जाता है कि जो सबसे कम बोली लगाता है, जिससे फ़ायदा हो रहा होता है उस महकमे को, उसको वो टेंडर दिया जाता है, ताकि जो सरकार के जो रिसोर्सेज हैं उनको ज़ाया ना किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बचत की जाए। लेकिन जो NC इंतज़ामिया है, ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उस इंतज़ामिया ने किसी किस्म का जो है वो ओपन टेंडर नहीं दिया, जिस वजह से वो 2.5 करोड़ रुपए के लॉस का सामना करना पड़ा। जबकि अथॉरिटी से जो एक बुक तैयार करनी होती है वो भी तैयार नहीं की गई, ताकि जो अथॉरिटी है उससे किसी किस्म की मंजूरी भी नहीं लेगी। अच्छा नवाज, आपने जिक्र किया 15 टीचिंग स्टाफ मेंबरान का जिनको आला तालीम के लिए बैरून मुमालिक इस वक्त भेजा गया हुआ है, तो उनके टेन्योर के हवाले से अगर बात कर लें तो कितना अरसा उनका रहता है वहाँ पर अपना जो है कोर्स कंप्लीट करने में और वापस आने में, और क्या उनके वापस आने के इम्कानात हैं? अच्छा, रिपोर्ट में इस चीज़ को नहीं क्लियर किया गया कि ये लोग जो है उनका टेन्योर वाज़ेह इस तरह नहीं किया गया, लेकिन लगता ये है कि ये लोग जो हैं ये वापस आ चुके हुए हैं। अच्छा। इससे लेकिन जो एग्रीमेंट था, जो एक रिटर्न एग्रीमेंट है, श्योरिटी बॉन्ड एग्रीमेंट, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। इस बात की निशानदेही की गई है कि इन्होंने जिस तरह एक श्योरिटी बॉन्ड लेने थे लोगों से, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि लोग बाहर जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। तो ये श्योरिटी बॉन्ड इनसे लेना ज़रूरी था, लेकिन जो इंतज़ामिया है उन्होंने इनसे श्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया, जिसके बाद ऑडिट रिपोर्ट 2024 और जो 23 और 24 में इस बात की निशानदेही की गई है कि ये जो श्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया गया, उसके अलावा जो बिल्डिंग्स पर अपनी मनपसंद के जो अखराजात थे अपनी मर्ज़ी से वो किए गए हैं, और चीज़ों का जो है वो ख्याल नहीं रखा गया जो कानून के मुताबिक है। जबकि टीचिंग स्टाफ जो है उसको भी अपनी मर्ज़ी से भर्ती कर लिया गया है, उसमें भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया कि इसको एडवर्टाइज़ करें, मैक्सिमम लोग हैं, फिर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए और उसमें देखा जाए कि जो सबसे अच्छा टीचर हो सकता है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखे बगैर ही जो है इन्होंने अपनी मर्ज़ी से टीचिंग स्टाफ जो है वो भर्ती किया, उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो नहीं की गई। ठीक है नवाज, ये सारी बेज़ाब्तियाँ तो ऑडिट रिपोर्ट में सामने आ चुकी हैं, कोई कार्रवाई अमल में लाई गई अब तक? अच्छा नहीं, कार्रवाई इस हवाले से मैंने जो मुर्तज़ा जाफरी वाइस चांसलर NC हैं उनसे मैंने बात की। मैंने कहा कि ये जी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, तो आप इस पे अपना जो है ना मुझे बता दें। बल्कि मैंने उनको इनवाइट भी किया कि आप आएँ यार हमारे साथ बैठें। तो उन्होंने ये कहा कि जी मसला ये है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और हमारे लिए मसाइल होते हैं, हम आने यार नहीं आ सकते। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा जी हमारे ऑडिट पैराज हैं ये ठीक है, ये ऑडिट में रिपोर्ट ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये ऑडिट पैराज जो हैं ये सेटल हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि ये सेटल हो चुके हैं, क्योंकि ये हम जिस बंदे के ख़िलाफ़ भी कोई ख़बर करते हैं, ख़बर तो ज़ाहिर बात है हक़ाइक़ पे होती है, वो ना किसी के ख़िलाफ़ होती है ना किसी के हक़ में होती है। लेकिन हम जिस बंदे की भी ख़बर करते हैं वो कहता है कि जी ऐसा नहीं है। तो जो मुर्तज़ा जाफरी साहब है उन्होंने भी यही कहा कि ये पहले जो है सेटल हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि आप सेटलमेंट रिपोर्ट दे दें। तो उन्होंने कहा जी सेटलमेंट रिपोर्ट जो है वो अभी हमारे पास नहीं आई, लेकिन हमने जो है वो बता दिया है, जो DAC है उसमें बता दिया है। तो मैंने कहा कि मैं एक हफ़्ता जो है वो वेट कर देता हूँ ताकि जो है वो सेटलमेंट रिपोर्ट आ जाए, तो उसके मुताबिक हम स्टोरी कर लेंगे। मैंने एक हफ़्ता वेट किया, एक हफ़्ते इंतज़ार के बाद जब मैंने गुज़िश्ता रोज़ उनसे रब्ता किया कि आप वो जो सेटलमेंट रिपोर्ट जिसकी आप बात कर रहे थे वो आप हमें दे दें, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अभी हम उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो रिपोर्ट जो है वो हमारे पास नहीं आई।